اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ یہ وظیفہ کرتے ہی جو بھی منہ سے آپ حاجت نکالیں گے، جو منہ سے بات نکالیں گے، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے پوری ہو جائے گی۔ تو آج ہم آپ کو اپنا وظیفہ بتائیں گے۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کروں گی ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو 13 رجب المرجب آ رہا ہے۔ 13 رجب المرجب کو حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت ہے۔ تو اس دن ہم آپ کے لیے خاص وظائف لے کر آئیں گے، آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں اور جمعۃ المبارک کا دیکھیں مبارک دن ہے۔ رجب کا پیارا مہینہ ہے، تو رجب کی پیاری پیاری بہاروں سے آپ سب فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔ اس میں کثرت سے عبادت کریں کیونکہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ تو جیسے کہ جمعۃ المبارک ہے تو نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو جب بندہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ فرشتہ پانی میں غوطہ لگاتا ہے اور جب پانی میں غوطہ لگا کر باہر نکلتا ہے، اس فرشتے کا ایک پر مشرق اور ایک پر مغرب کی جانب ہوتا ہے۔ تو جب وہ فرشتہ پانی سے غوطہ لگا کر باہر آتا ہے تو وہ اپنے پر جھاڑتا ہے، اس کے پر سے جتنے پانی کے قطرات نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور وہ فرشتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے والے کے لیے توبہ و استغفار کرتا ہے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا کہ ہمیں رحمتیں اور برکتیں ایک ایک لفظ پر ملتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ تو ہمیں جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے کیونکہ اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے اور جمعے کی نماز کے لیے جانا چاہیے۔ خواتین کو چاہیے کہ زیادہ مصروفیات والے کام کاج چھوڑ کر جمعۃ المبارک کے دن سارا دن تسبیح و تحلیل میں گزاریں، اور جمعۃ المبارک کے روز جو شخص مر جاتا ہے وہ خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو شخص جمعۃ المبارک کو حج کرتا ہے، اگر حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ جمعۃ المبارک کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو کثرت سے نیکیاں کمائیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھیں۔ روزانہ نہیں تو کم از کم اس دن پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی عمل کروائیں۔ تو جس نے 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیے اس پر کیا عذاب نازل ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور جس شخص کے دل پر مہر لگا دی جائے اس شخص کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا
اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن تراشتا ہے تو رحمت آتی ہے اور اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جمعۃ المبارک کے دن ناخن کاٹنے کا ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ اس شخص کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر جمعۃ المبارک کا انتظار نہ کر سکے اور جمعۃ المبارک کا دن گزر گیا لیکن ناخن ابھی بھی بڑے ہیں تو اس شخص کے گھر میں تنگی رزق آ سکتا ہے۔ تو جمعۃ المبارک کے دن بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں۔ جلدی آنے والے اس شخص کی طرح ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے۔ اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈھا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل جو ہے جو مرغی صدقہ کرے، اور اس کے بعد جو آتا ہے اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے۔ اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آخر آ کر خطبہ سنتے ہیں تو عجیب ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے اور جنت میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو آج میں آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گی کہ جس وظیفے کی برکت سے آپ اگر جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کرو گے تو اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت مراد پوری کر لی جائے گی۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ فرض نماز کے بعد کرو۔ جب آپ یہ وظیفہ فرض نماز کے بعد کریں گے تو اس فرض نماز کی برکت بھی اس میں شامل ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ کس طرح سے کہ آپ نے 100 مرتبہ یا سمیعو، اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھنا ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے، اور پھر آپ نے یا بدیو یا سمیعو یا بدیو، اور 15 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت مراد کو پورا فرما دے۔ تو آپ دیکھیے گا جمعۃ المبارک کے صدقے میں آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ اور جمعۃ المبارک کے دن آپ نے سورہ یاسین شریف کی بھی تلاوت کرنی ہے اور سورہ کہف کی بھی تلاوت کرنی ہے، سورہ آپ نے جمعہ کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ تو ان تمام صورتوں کی برکتیں جمعۃ المبارک کے دن ہی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ آپ لوگ اگر شیئر کرو گے تو اس سے آپ ہمیں نہیں بلکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ لوگ جتنا زیادہ شیئر کرو گے ویڈیو کو اس سے اس کا ثواب آپ کو بھی دیا جائے گا۔ تو جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کریں۔ آپ لوگوں کا نام خصوصی دعاؤں میں شامل ہوتا ہے اور اس سے آپ کی زندگی کی مشکلات بھی بدلتی رہتی ہیں۔ یہ ہماری طرف سے چھوٹی سی کاوش ہے آپ کے لیے تاکہ آپ لوگ بھی دعاؤں میں شامل ہو جاؤ۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔